علیہ السلام کو جو کشتی میں کنارہ ملا محرم کے مہینے میں ملا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو آخرکار ان میں سے جتنے لوگوں نے توبہ کی محرم کے مہینے میں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات محرم، ایک پوری تاریخ ہے ایک پیچھے محرم کے مہینے کے تقدس کی، احترام کی، حرمت کی ایک پورا نظام ہے۔ اور محرم کے ساتھ امام حسین کی نسبتیں، حضرت حسین بن علی بن ابی طالب، ان کی نسبتیں بہت عجیب ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے۔ امام حسین کی زندگی کا سب سے پہلا نظام تقوی ہے، اور تقوی نیکی کرنے کو نہیں کہتے۔ کسی نے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تو پوچھا نہ کرنے کا نام ہے، کرنے کا نام تو نہیں ہے۔ فرما دیجئے کیا کرنے کا نام، کیا نہ کرنے کا نام؟ فرمایا تقوی گناہ نہ کرنے کا نام ہے۔ ایک بندہ بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور پھر بہت گناہ کرتا ہے، اس کو متقی نہ کہا جائے گا۔ فلسفہ حسین تقوی کا نام ہے، فلسفہ حسین قربانیوں کا نام ہے۔ فلسفہ حسین پانی نہیں مل رہا، پیاس کی شدت ہے، میں اس جگہ کو جا کے خود دیکھ کے آیا ہوں، کربلا کی ان وادیوں میں، لیکن اس بات کا نام، اس پیغام کا نام ہے کہ وہاں حرام نہیں چلے گا، وہاں مشکوک نہیں چلے گا، وہاں حلال طیب اور طاہر زندگی چلے گی۔ ایک نظام ہے۔ اور فلسفہ حسین سجدوں کا نام ہے کہ جنگ جاری ہے اور نماز کا وقت آیا، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر انہوں نے نماز پڑھی، سجدے قضا نہیں ہوئے اور سجدے ادا ہوئے ہیں۔ اور فلسفہ حسین دعاؤں کا نام ہے۔ وہاں کربلا کی وادیوں اور گھڑیوں میں امام حسین نے بہت دعائیں مانگی، اور وہ دعاؤں کی پوری کتابیں اس وقت موجود ہیں۔ وہ دعائیں کیا تھیں؟ جس میں اللہ کی محبت، جس میں اللہ کے ساتھ عشق، جس میں اس کی ذات عالی کے ساتھ تعلق اور محبت، ان دعاؤں کا نام ہے۔ اور فلسفہ کربلا کا ایک پیغام دیتا ہے کہ خیال کرنا، جب ایک طرف حق ہے اور ایک طرف ناحق ہے، اور وہ حق حلال کی شکل میں آئے، طیب طاہر کی شکل میں آئے، حلال کی شکل میں، طیب طاہر کی شکل میں آئے، تو پھر حلال کبھی نہ چھوڑنا، اور حرام کے اوپر تمہیں کائنات کیا تخت مل جائے، اس کو کبھی اس کے قریب نہ جانا۔ زندگی کا ایک سفر میں آپ طے کر رہے ہیں اور طے کریں گے موت تک۔ وہ ہستیاں زندگی کا سفر طے کر گئیں، لیکن انہیں ہم مردہ نہیں کہیں گے، اور اللہ کے عاشق ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں، اور عاشقوں کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ اور وہ زندگی ہے ایسی زندگی ہے جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے۔ ایک عجیب واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ایک شخص اپنی والدہ کے قبر پہ جاتا تھا اور قرآن پڑھتا تھا۔ تو خواب میں والدہ آئیں، کہنے لگی بیٹا تو آ کے نا کچھ دیر بیٹھ جایا کر، پھر قرآن پڑھا کر، اس سے پہلے قرآن نہ پڑھا کر۔ کیوں؟ جب تو آتا ہے قرآن کا نور تجھے گھیر لیتا ہے، بیٹا میں تجھے دیکھ نہیں سکتی، تیرے قرآن پڑھنے سے میری قبر نوری، نورانی، روحانی، اس میں روشنی، اس میں برکت، لیکن میں تجھے دیکھنا بھی چاہتی ہوں، ماں ہوں، ماں کی مامتا بیٹے کو دیکھ کے بھی کلیجہ ٹھنڈا کرتی ہے۔ یہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو موت نہیں آتی۔ ان ہستیوں نے ہمیں ایک پیغام دیا، ان ہستیوں نے ہمیں ایک زندگی کا سبق دیا کہ کبھی بھی زندگی میں اگر یہ نظام آ جائے تو پھر حلال اور حرام کی پہچان کرنی ہے، پھر حق اور ناحق کی پہچان کرنی ہے، اور حلال اور حرام میں اگر کنبا جا رہا اور معصوم بچے جا رہے، اور پھر یہ نہیں دیکھنا کہ کون جا رہا، پھر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہیں، سچی راہیں کون ہیں اور کہاں ہیں اور کیسے ہیں۔ امام حسین کی زندگی میں اور ان کا جتنا بھی قافلہ تھا، ان کی زندگی میں کچھ وظائف بھی ملتے ہیں جو میں لوگوں کو بہت بتاتا ہوں، اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے۔ ایک عمل دیتا ہوں، بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تصویر سورت فاتحہ کی پڑھیں،
अवल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और दुरूद सूरत फातिहा की 2 तस्वीर पढ़ के और इसका हदिया हुजूर के घराने को हदिया करें। और अगर चाहें तो 2 तस्वीर सूरत इखलास की पढ़ लें, 2 तस्वीर सूरत इखलास की, और इसका सवाब हुजूर के घराने को हदिया करें। और यह सूरत इखलास का पढ़ा हुआ हदिया अल्लाह की रहमत से नूरों में, बरकतों में और अल्लाह की रहमतों में पहुंचता है 100%। और हुजूर के घराने को हदिया करें। और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियां, बेटियां, दामाद, नवासे, नवासियां, यह हुजूर का घराना है। और उस हुजूर के घराने में ये हुसैनी काफिला भी हुजूर का घराना है। इनको हदिया करें हुजूर के घराने को, और जो मुराद मांगे अल्लाह अता करता है। और ये मुसलसल अमल करते रहें। आप दिन के किसी वक्त सुबह शाम 2 तस्वीर सूरत इखलास पढ़ लें, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 पढ़ें और अवल आखिर दरूद पाक पढ़ें, और फिर ये तस्वीर आप उनकी खिदमत में हदिया कर दें। आपका कोई मसला है, आपकी कोई मुश्किल है, आपकी कोई परेशानी और नामुमकिन है, इस मसले, मुश्किल और परेशानी में यकीनन आपके लिए खैर की, बरकतों की और रहमतों की और खुशियाँ खुशहालों की राहें खुलेंगी। बे औलाद हैं, बेघर हैं, बेदर हैं, दर्दमंद हैं, मरीज हैं, कोई इफाका नहीं हो रहा, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, नाकामियाँ, मुश्किलात, रास्ते बंद हैं, कोई ज़िंदगी की मुश्किल है जहाँ आप कहते हैं कि बस हम ठहर गए हैं और इसका हल सिर्फ मौत है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ ये वजीफ़ा चंद दिन चंद हफ्ते ज़िंदगी में इसको शामिल करें। मेरा तो मशवरा था सारी ज़िंदगी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। आप गुमान नहीं कर सकते कि आपको इसका नतीजा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसकी बरकतें आपको क्या मिलेंगी। मेरे पास इतने तंग दस्त और परेशान लोग आए जो ज़िंदगी की बाजियाँ हार चुके थे और जो खुदा न खास्ता खुदकुशी का सोचते थे और बुरे बुरे ख्याल आते थे। मैंने उन्हें कहा कि 2 तस्वीर सुबह 2 तस्वीर शाम पढ़ लो। अगर सुबह शाम पढ़ लें तासीर बढ़ जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और भी अर्ज़ करूँगा इस शहादत हुसैन की निस्बत से, काफ़िला हुसैनी की बरक़ात की निस्बत से एक चीज़ और भी अर्ज़ करूँगा। अगर यही सारा दिन पढ़ते रहें, यानी 2 तस्वीर सुबह शाम पढ़ लें और सारा दिन उसके अलावा खुला पढ़ते रहें, तो इससे एक फ़ायदा और होगा, आपकी तासीर ज़्यादा होगी, मसाइल जल्द हल होंगे, मुश्किलें दूर होंगी, परेशानियाँ दूर होंगी और आपको ज़िंदगी में खैर के मौके ज़्यादा मिलेंगे, तरक्कियाँ और कामयाबियाँ बढ़ चढ़ के मिलेंगी। इन हस्तियों ने अल्लाह से मांगना सिखाया है। आशूरा का ढल जाना, सुगरा का वो मर जाना, असगर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना, ये कहानियाँ सच्ची हैं। ये सबक दे के उन्होंने अल्लाह के साथ जुड़ना सिखाया है, अल्लाह के साथ जुड़ना सिखाया है। और वो एक पैगाम देकर गए हैं कि ख्याल करना, गर्दिश अय्याम जो भी आए, उरूज हो या जवाल हो, जिंदगी के सफर में अल्लाह को नहीं छोड़ना और उसके रास्ते नहीं छोड़ने और उसकी सच्ची राहें नहीं छोड़नी और वो सच्ची मंजिल नहीं छोड़नी। रिवायात में आता है कि जिस दिन वाक़या करबला हुआ है उस दिन 3 घंटे दुआ मांगी हजरत इमाम हुसैन ने। 3 घंटे दुआ मांगी। किससे मांगी? मांगना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है। एक नफिल बताता हूं, वो बहुत कमाल नफिल है। ये नफिल पढ़ने हैं 9 मुहर्रम की शाम को और फिर पढ़ने हैं 10 मुहर्रम की शाम को। 9 मुहर्रम की शाम को मगरिब के बाद रात तक जब आपको सहूलत हो, और 10 मुहर्रम की शाम को मगरिब के बाद रात तक जब आपको सहूलत हो। 2 रकात नमाज नफिल, जिसकी पहली रकत में सूरत अल काफिरून 11 दफ़ा और दूसरी रकत में सूरत इखलास 11 बार, ये आपने पढ़ना है। और फिर उसके बाद एक लफ्ज़ पढ़ना है, या शहीद हो, या शहीद हो। ये 313 बार पढ़ना है और गिड़गिड़ा के पढ़ना है। और अब तक जितने भी शहीद हुए अल्लाह की मोहब्बत में, अंबिया जितने भी शहीद हुए, अंबिया शहीद हुए, और अहलुल बैत, असहाब रसूल, और ख़ास तौर पे काफ़िला हुसैन, इनकी शहादतों और अल्लाह के यहाँ इनकी मकबूलियत, महबूबियत को सामने रख के और अपने मसाइल का तसव्वुर करना है। ये नफिल उन लोगों के लिए हैं, ये नफिल उन लोगों के लिए हैं जो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका ताल्लुक खून से है, दिल से है, जिगर से है, इन 3 चीज़ों से है।
जिगर की बीमारियों में सारा हेपेटाइटिस आ जाता है, सारा यरकान आ जाता है, सारा खून की कमी, खून का बनना आ जाता है। और दिल की बीमारियों में सारे वसावेस, सारी टेंशन, सारी एंजाइटी, सारा स्ट्रेस, सारा जहनी खिंचाव, तनाव, दबाव, और सारी नींद की कमी, और दिल घुटा रहना, हर वक्त परेशान रहना, या फिर दिल की बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर है, और फिर उसके अलावा दिल की और बीमारी हैं कि स्टेंट डलने की ज़रूरत है, बाईपास की ज़रूरत है, फला फला, ये सारी दिल की बीमारियाँ। खून की बीमारियाँ, खून की बीमारियों में जल्दी बीमारियां, स्किन की बीमारियां, खून गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिया है, उसमें यूरिक एसिड है, ये मैं समझता हूं कि जिस्म की बीमारियां ही यही हैं जितने मैंने तस्करे किए हैं। या शहीदों पढ़ेंगे और डूब के पढ़ेंगे 313 दफा, साल में 2 दिन है सारे। औलिया से ये बात साबित है, जो अमल बताता हूं मेरे हाल अमल के साथ सनद होती है, हवाले होते हैं। कोशिश है, दावा नहीं करता कि मेरे हर अमल के साथ सनद हो, सबूत हो, हवाले हों, बगैर हवालों के नहीं। तो ये बड़ी बड़ी औलिया हस्तियों से साबित है, और सदियों से ये सादत चली आ रही है। अगर आप ये अमल कर लें तो इस अमल से बहुत हैरत अंगेज रिजल्ट, नतीजे, खैरें और बरकतें मिलेंगी। बस सिर्फ 2 दिन का अमल है, और मेरा तो मशवरा है इस अमल को फैलाएं। 2 नफिल, पहली रकात में सूरत काफिरून, दूसरी में इखलास, सलाम के बाद अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ, और 313 दफा या शहीद। अब मेरी तरफ तवज्जो से देखें कि या शहीद पढ़ना कैसे है। हर दाने के ऊपर डूब के पढ़ना है, गिड़गिड़ा के पढ़ना है, या शहीद हो। और अंबिया की शहादत, सारे अंबिया की शहादत, और मेरे हुजूर के सहाबा के गज़वात की शहादतें, जितने गज़वात हुए उन सब की शहादत है, और आले रसूल की शहादत है। और उसके बाद जितनी भी औलिया, सुलहा, और जितने भी अल्लाह की राहों में शहीद होने वाले, उनकी शहादत है। फरमाया क़यामत का दिन होगा, शहीद के हाथ पे उसका सर होगा और उससे खून टपक रहा होगा, और अल्लाह जल्ल शान पूछेंगे मेरे बंदे तू क्या लाया? तो वो सर के ऊपर जो जुबान होगी वो बोलेगी कि अल्लाह ये कुर्बानी लाया हूँ, और तेरी राहों के ऊपर और तेरे रास्तों में, मेरी जिंदगी में सबसे कीमती चीज मेरी जान थी, मैंने तेरी राहों में दे दी। अल्लाह फरमाएंगे फरिश्तों क्या तुम गवाह हो? मैं हाँ या अल्लाह हम गवाह हैं। फरमाया तुम सच कहते हो, ले जाओ, और जन्नत के सारे दरवाजे पुकारेंगे आप हमारी तरफ आए, आप हमारे पास आए। और फरमाया वो महकते चहकते जन्नत में दाखिल होंगे। शुहदा की अल्लाह के यहाँ बहुत कीमत है, शुहदा की कीमत है। तो आप जब ये अमल करेंगे, इस अमल के साथ एक हैरत अंगेज बरकतें उनकी मिल जाएंगी, सादतें मिल जाएंगी। फरमाया बाद शुहदा ऐसे हैं जो क़यामत के दिन अकेले नहीं जाएंगे, वो साथ लेके जाएंगे। हाजी सिफारिश करेगा, हदीस में आता है, मफहूम है। हाफिज कुरान आमिल बामिल सिफारिश करेगा, आका का फरमान है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और शहीद सिफारिश करेगा, और भी बहुत से लोग सिफारिश करेंगे। तो इस अमल के करने वाला शुहदा के साथ निस्बतें पाता है, और इस अमल के करने वाले के ताल्लुक शुहदा के साथ है। इस अमल को जरूर कीजिएगा, और जिंदगी की तरतीब बना ले। 9 और 10 मुहर्रम को इस अमल को कभी ना भूलिएगा। जो शख्स ये चाहे उसका घर और कारोबार में बरकत हो, वो मुहर्रमुल हराम के इब्तिदाई 10 दिनों में रोजाना सूरत इखलास 40 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करे। जो शख्स ये चाहे उसके घर कारोबार में बरकत हो, तो उसे चाहिए मुहर्रमुल हराम के इब्तिदाई कौन से दिन? 10 दिन, रोजाना कितनी बार? 40 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 3 बार, पानी पर दम करके खुद भी पिए, अहले खाना को पिलाए, दुकान मकान की दीवारों पे थोड़ा सा पानी छिड़क दे। अल्लाह घर में, मकान में, दुकान में, कारोबार में निहायत खैर और बरकत अता फरमाएंगे। और कमाल सुने, अगर किसी को शदीद किस्म की हाजत हो, उसे चाहिए कि सूरत इखलास को 21 रोज तक 300 मरतबा रोजाना पढ़े, और पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी हाजत को पेश करे, अपने मकसद के हसूल के लिए अज्ज़ो इनकसारी के साथ रोकर दुआ करे, तो अल्लाह उसके मसले हल करेंगे। अगला कमाल, जो शख्स सोने से कबल सूरत इखलास को 7 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बनाएगा, एक खात्मा बिल खैर होगा, दूसरा हिसाब व किताब में कामयाब होगा, और तीसरा जन्नत में दाखिल होगा। और बेज़बान अगर ना होते तो अल्लाह पाक रिस्क बंद कर देता, सब कुछ बंद हो जाए। आज के बाद आप बच्चों के साथ क्या मामला करेंगे बताएं?
وہ کرسی والے کو دیکھ دے اور میرے کو دیکھو. کیا کریں گے بتائیں؟ بولیں نہ شفقت پیار دیتا میں گالی کہنی کیتی جی کیتی وہ کریں دے نہیں میں جھوٹا پیمنا پوس او جھوٹا پیمن وڈا ہاں دا کم ہے. بولیں پھر بتاتا ہوں وہ ٹوٹکا جو میں کرتا ہوں اور اس کے میرے پاس حوالے ہیں, اس کی میرے پاس سندیں ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تو اکابر کو پڑھنا ہی چھوڑ گیا. اکابر کو پڑھ, پھر پڑھ. ہمارے بڑوں نے ہمیں جو راہیں دی ہیں وہ خیر کی راہیں ہیں, عافیت کی راہیں ہیں, اور اس میں برکت کی راہیں ہمارے بڑوں نے جو دی ہیں. خواتین کا ایک بہت بڑا مجمع ہے میری بات کو سن رہا ہے, آپ حضرات بھی سن رہے ہیں, یقین جانیں. میں بچے کا جھوٹا پیتا ہوں, اس میں لعاب بھی ہوتا ہے, اس کی تھوکیں بھی ہوتی ہیں, کھانے کے ذرے بھی ہوتے ہیں, وہیں سے منہ لگاتا ہوں کہ مولا اس سے بڑا معصوم کوئی نہیں. مومن کے جھوٹے میں آقا کا فرمان ہے شفا ہے, شفا ہے, شفا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, مشکل ہو, بچے کا جھوٹا پیئے. بڑوں اور بزرگوں کا جھوٹا شفا ہے, برکت ہے, اس میں انکار نہیں, لیکن بچوں کے جھوٹے کا عمومی تذکرہ نہیں. میں اس لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں, عمومی تذکرہ نہیں, کہ بچوں کے جھوٹے کا عمومی تذکرہ نہیں, عمومی تذکرہ نہیں. اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ بچوں کو سیدھے سے لگایا کریں. نسبتیں منتقل ہوتی ہیں. شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ آخری لمحے میں اپنے بیٹے یوسف رحمت اللہ علیہ, آجا بیٹا یوسف ہم چلے, سینے سے سینہ لگایا, بہت دیر تک روتے رہے, رخصت ہو گئے. صبح منبر پہ بیٹھے تھے یوسف صاحب, اور جسم تھا ابا کا, اور زبان تھی ابے کی, اور جذبہ تھا ابے کا. نسبتیں منتقل ہوتی ہیں. بچے کو میں ایک گدرڑی حویلی ہے نا, حویلی کے سامنے ایک گاؤں ہے, بستی ہے, محبت پور. نواب محبت خان تھا ریاست بھاولپور کا, اس کا نام محبت خان تھا. تو وہ اس نے 100 روپے دیا, پیر صاحب کے میں ساتھ تھا. پیر صاحب دعا کریں, غربت بہت ہے. ایک دعا مجھے ملا, میں کوئی کتی بالن تیرے غریب کے بال بہت سارے ہونے, میں کہ کتی بالن کتی بالن, میں کہ روپے دیا ٹکیاں ہیں, ٹافیاں, روپے کی اس وقت ٹافیاں بہت ساری مل جاتی تھی. بچوں کو بٹھا سامنے, جو دل میں دعا آتی ہے نا وہ الفاظ ہیں, اللہ سے مانگ, اور بچوں کو کہے وہ آمین کہیں. بچوں کی غفلت کی آمین بھی قبول ہے. کیوں؟ ان کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے, ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے, ان کی نسبتیں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں. ان کی غفلت کی آمین بھی بہت بہت آمین ہے. میں نے کہا روز یہ عمل کر, دوسرے دن تیسرے دن کر, ہفتے میں ایک دفعہ کر. روپے کی ٹافیاں بچوں کو, میں کہ پہلے نہ دے بھی نہ تھا, کھا لے بھائی سے نہیں, پہلے نہ دینا, ٹافیاں سامنے رکھ, آمین کہنا. کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا, مجھے کہنے لگا رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے. مولانا یعقوب نانوتوی ایک ہمارے بڑے گزرے ہیں, بچوں کو جمع کرتے تھے, ان کو کھلاتے تھے, اور کہتے تھے تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں. کوئی توتلی زبان میں, کوئی ٹوٹی زبان میں دعا کرتے تھے, اور آمین کہہ کے اللہ سے کہتے تھے اللہ دعا کر رہے ہیں معصومین اور آمین کہہ رہے ہیں فرشتے. تصور فرشتوں کا کرتے تھے. اللہ اب بھی کسی قبولیت کا شک ہے, آپ تو عطا کر دے. عجیب بات ہے, اب بھی کوئی قبولیت کا شک ہے, اللہ اب تو عطا کر دے. اور قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے جو میں بچوں سے کراتا ہوں.
بچوں سے کرا. معصوم بچوں کی دعائیں انہیں بڑی طاقت ہے, انہیں بڑی تاثیر ہے. چھوٹا معصوم بچہ ہے, اس کا جھوٹا اس میں بڑی طاقت ہے, اس میں بڑی تاثیر ہے, بہت طاقت ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں, اکابر کو پڑھنا تو چھوڑ گئے, میں معذرت سے چاہوں گا, ناواقفیت کی ہے وجہ. پھر کہاں لکھا ہوا ہے؟ سیوطی نے فرمایا پہلوٹی کا بچہ ہو, پہلا بچہ پلوٹی دا بال ہوئے, وڈا دھی ہوئے یا پوتر ہوئے, پہلا بچہ ہو پہلوٹی کا, اس کا جو اترا ہوا کپڑا ہے وہ سرہانے رکھ, اترا ہوا کپڑا ہے سرہانے رکھ. اور عجیب بات فرمائے, سورت انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ لے بس. سورت قدر انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ, اس کو سرانے رکھ, اور یہ عمل 40 دن کر. کپڑے کو سرانے رکھ اور یہ عمل, کپڑا اترا ہوا ہو, میلا ہو, نیا ہو یا پرانا ہو, لیکن پہنا ہوا ہو, 40 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھ. اس کپڑے پہ پڑھنا ضروری نہیں, کپڑے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ, پڑھ کے اپنی مرادیں, اپنی مشکلیں, بیماریاں, تکلیفوں کا کر. کہا 40 دن کے اندر اللہ تیری مرادیں, مشکلیں حل کرے گا, تیری بیماریاں ختم کرے گا, تیری ناکامی ختم کرے گا. بچوں کے ساتھ تو اس کریم کا انوکھا نظام ہے, اس کریم کا انوکھا نظام ہے. بے زبان, میں نے عرض کیا نا حدیث کا فرمان, میں ایک حدیث کے 2 حصے بیان کر رہا ہوں. آقا کا فرمان ہے, مفہوم ہے کہ اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے, اللہ زمین کو تانبے کا بنا دیتا اور آسمان سے قطرہ نہ گرتا اور لوگ تڑپ کے مر جاتے کہ رب اتنا ناراض ہے اور رب کو اتنا ناراض کیا ہے اپنی خطاؤں اور نافرمانیوں کی وجہ سے. بے زبان. ایک گھر تھا تو گھر میں جنات ہی جنات تھے, کپڑے کاٹ دیتے, آگ لگا دیتے. ابھی اس دن میرے پاس آیا, انہوں نے کیمرے کی ویڈیو دکھائی ہے. کیمرے چونکہ ہر جگہ لگے, گھر میں خاتون کچن میں داخل ہوئی تو آگ لگ گئی, کچن سے نکلی آگ ختم ہو گئی. جنات کے واقعات بڑھ چکے ہیں. حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ الہ آباد تشریف لے گئے. اہل حدیث کے الہ آباد لیاقت پر, کہ اہل حدیث حضرت کے مرید تھے. حضرت سے فرماتے تھے, حضرت سارے گھر کے لوگ دعا عطا فرماؤ چاہ مرشد آئیں. جس گھر میں جاتے کہتے فقیرو گھر گھر جنات اور گھروں لانگھا بڑائی کھڑے, لانگھا آنا جانا بنایا ہوا ہے. جڈا دا قرآن تے تسبیحاں چھوڑے وے, سجدے تے اللہ دا نا چھوڑے وے, جن تو گھراں کے لانگے بڑائی کھڑے. جنات کے نظام چونکہ میرے پاس سارا دن آتے ہی دکھی لوگ ہیں. سکھی کیا کرنے آئے گا, دکھی آتا ہے. جنات کی دنیا بہت بڑھ گئی ہے حد سے زیادہ, اور جنات کی شرمناک حرکتیں اظہار نہیں کرتا, بہت زیادہ بڑھ گئی, بہت زیادہ, حد سے زیادہ بڑھ گئی. تو بات کیا کر رہا تھا, پہلی عمل کیا بتا رہا تھا, جنات کی کارستانیاں بہت بڑھ گئی ہیں. تو میرے پاس ایک صاحب آئے, ان کے گھر میں جنات جی میں کہنا چاہیے چھیڑ چھڑی کھڑی ہے. میں نے کہا منہ کھاوے تے آپ شرماوے, جو ہڈیاں کھا, بکری کی گوشت ہے, مرغی کا گوشت ہے, جو بھی ہے, ان ہڈیوں کو صاف جگہ رکھ. آقا کا فرمان ہے, پھر سے اللہ ان ہڈیوں کو رزق لگاتے ہیں اور جنات کھاتے ہیں. حدیث میں موجود ہے, صحیح حدیث ہے. اور یہ کہے جنات کو کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. میں نے انہیں 2 چیزیں بتائیں, اگلی چیز بھی ایک بتاتا ہوں. ہڈیاں ہم پھینک دیتے ہیں, ہڈیوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے. میں نے ان سے کہا ہڈیوں کو اپنے ساتھ صاف جگہوں پہ رکھ, کہیں بھی. بظاہر بلیاں, کتے, کوے, جانور کھاتے نظر آئیں گے. رب سچا, رب کا حبیب سچا, رب کے حبیب کا فرمان سچا کہ اللہ ان ہڈیوں پہ پھر سے خوراک لگاتے ہیں اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے. میں نے ان کے یہ عمل بتایا, اور ایک عمل اور کیا بتایا, وہ عمل بڑا عجیب ہے.
میں نے کہا سارا دن جنات کو سلام کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب نظر آتے نہیں، گھر میں سارا دن ان کی نیت کر کے سلام کر، تھک گئے، اک گئے جن، آخر خوابوں میں آ کے کہنے لگے ہم آپ کو ذلیل خوار کرتے ہیں، ہم آپ کا نقصان کرتے ہیں، کیا کریں، ایک عامل نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہوا ہے، ہم اسی کے قابو میں ہیں، اور آپ ہمیں کھلاتے بھی ہیں، ہم کے سلامتیاں بھیجتے ہیں۔ سلام سے مراد سلامتی ہو، جا تجھ پہ رحمتیں ہوں، سلام سے مراد جا تجھ پہ برکتیں ہوں، سلام سے مراد تیرے اوپر بجلیاں نہ گریں، سلام سے مراد حادثے نہ ہوں، سلام سے مراد ناکامیاں نہ ہوں، سلام سے مراد تیرے گھر میں جھگڑے نہ ہوں، سلام سے مراد تیری فصلیں سلامت، سلام سے مراد تیرا جسم سلامت، سلام سے مراد تیری نسلیں سلامت، اور سلام سے مراد تیری نسلیں منگتی نہ ہوں، بھکاری نہ ہوں، محتاج نہ ہوں، سائل نہ ہوں، مفلس نہ ہوں۔ بے بہا مفہوم ہے اللہ کا نام یا سلام ہو، یہ السلام سلام، السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، ان کو سلام کر۔ میں بہاولپور پڑھتا تھا تو ایک صاحب کو دیکھا، اس کی ٹانگیں ایسے اوپر نیچے ہوتی تھی، اور ہر کسی کو السلام علیکم، ہم اکثر سلام صحیح نہیں کرتے، بعض اوقات مجھ سے بھی خطا ہو جاتی، السلام علیکم، السلام علیکم کیا لفظ، اور ابھی بڑی نازک زبان ہے، اس لیے میں اکثر اعتراف کرتا ہوں مجھے عربی صحیح نہیں آتی، اردو بھی صحیح نہیں آتی، زیر زبر میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے میری عربی میں اکثر اپنے چینل ٹی وی پروگرام میں بھی کہتا ہوں کہ یہ میں دعا پڑھ رہا ہوں، زیر زبر ٹھیک کر لیجیے گا۔ وہ سلام کرتا تھا، ہر وقت سلام کرتا، کچھ عرصے کے بعد میں نے ایک دفعہ اس سے پوچھا آپ سلام کیوں کرتے ہیں، یہ ٹانگیں کیا ہیں آپ، کہنے لگا میرے اوپر سے ٹرک گزر گیا تھا، ٹانگیں چورا چورا ہو گئی، جب میں ہوش میں آیا تو انہوں نے کہا دستخط کر تیری ٹانگیں کاٹنی، میں نے اپنی زندگی میں ٹانگیں نہیں کٹوا سکتا، انہوں نے کہا ساری عمر یہ ٹانگیں تیرے جسم کا میت بنیں گی، کچھ نہیں ہوگا، بے حس ہیں، گھسیٹتا پھرے گا، مصنوعی ٹانگیں لگ جائیں گے، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا۔ آخر میں گھر آ گیا، چونٹی کاٹے مجھے پتہ نہ، مکھی بیٹھے مجھے پتہ نہ، پیشاب حاجت مجھے پتہ نہ، کچھ عرصے کے بعد ایک سیانا آیا، اس نے کہا ایسا کر ویل چیئر میں بیٹھ کے دروازے بیٹھ کے جو گزرے نا اس کو سلام کر، کیا پتہ جواب دینے والا ولی ہے، کتب ہے، غوث ہے، کلندر ہے، نقیب ہے، نجیب ہے، ابرار ہے یا خضر ہے، واللہ اعلم، کیونکہ جب وہ جواب دے گا نا جا تجھ پہ سلامتی ہو، وعلیکم السلام، جا تجھ پہ سلامتی ہو، تو اس کی سلامتی کیا ہوگی، اسی سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے، تیرا گھر پورا تیرے سی، سلامتی میں تیرے سارے کام بن جائیں گے۔ کہا کہ میں نے کیا کیا، اس کی بات دل کو لگی، میں دروازے میں بیٹھ کے نہ سلام کرنا شروع کر دیا، پھر کچھ ایسے بعد خیال ہوا گلی میں لوگ تھوڑے گزرتے ہیں، ساتھ چوک ہے، چوک میں زیادہ ویل چیئر وہاں رکھوا دی، جو گزرتا تھا السلام علیکم، جواب دے نہ دے، واقف ہو نہ ہو، کہتا ہے کہ میرے سلام کا جواب کہنا دیتا ہے کہ کیوں کرا، ہاں بول گئی تم، تو اللہ دی رضا دی خاطر سلام کر، دیکھو رب کعبہ دی قسم فرشتے جواب دے سے نہیں، اللہ کہ میں سلام کرتا رہا، کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ چونٹی کا احساس ہوا ہے، مکھی کا احساس ہوا ہے، میں نے کہا کام بن گیا، اور حتیٰ کہ آہستہ آہستہ بیساکھیاں واک کرتے کرتے میں نے کہا اب سلام نہیں چھوڑنا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہنے لگے حضرت اتنا مقام پا لیا اب بھی تسبیح، پر میں جس تسبیح سے مقام پایا پھر وہ چھوڑ دوں، کہنے لگے میں نے سلام اب بھی نہیں چھوڑا، جس سلام کی وجہ سے اتنا مقام پایا، اتنا درجہ پایا، یعنی صحت تندرستی اور چلنا پایا، پھر میں سلام چھوڑ دوں۔ اس لیے آج ہر کسی کو کہتا ہوں السلام علیکم، ہر بندے کو سلام کرتے تھے، اور وہ بندہ تیز چلتا تھا، الٹی سیدھی ایسے ٹانگیں ہوتی تھی چھوٹی بڑی، تیز چلتا تھا،
اس سلام کی برکت سے چلنا ملا. تو میں واقعہ بیان کر رہا تھا. ایک میں نے کہا ہڈیاں رکھے جو کھاتے ہیں. اب آپ واقعے کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ واقعے سے واقعہ نکلا تھا. ایک ان کو سلام کریں. اللہ کا جو لفظ یا سلام ہے نا، ایک بزرگ بتاتے تھے، بہت بڑی ہستی تھی، فرماتے تھے جس گھر میں جھگڑے ہوں، لڑائیاں ہوں، جس گھر میں بے سکونی ہو، پریشانی ہو، جس گھر میں رزق نہ ہو، روٹی نہ ہو، اس گھر میں اللہ کے نام سلام کو لے آؤ. اس گھر میں دیکھو تونگری کے دروازے کھلیں گے. آپ کو میں ایک کنز الاموال کی ایک حدیث سناتا ہوں. آقا کا فرمان ہے، جو بندہ، حدیث کا فرمان ہے حضور کا. ایک سائل آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غربت، تنگ دستی کی بہت زیادہ اس نے حالات سنائے. میرے حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو سلام کر، سورۃ قل ہو اللہ پڑھ، بس السلام علیکم، سلام، اور ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ. یہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، زبان پاک ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ واپس آیا کہ یا رسول اللہ، اب تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ پڑوسی بھی کھاتے ہیں. مدینہ منورہ میں ایک درویش کے ہاں بیٹھا تھا، اکثر بیٹھتا ہوں. سعودی عرب کا بڑا نوٹ 500 ریال ہے، بہترین لباس پہنتے ہیں. جو آتا تھا چپ کر کے ایسے نوٹ نکالا اور ایسے مٹھی میں دے دیتے تھے. مجھ سے کہنے لگے آپ کے ہاں وہ 70 شفائیں ہیں، دوائیں بہت اچھی، وہ لیتے آئیے. مکی صاحب فرمانے لگے کہ میں منہ میں رکھتا ہوں تو بڑے گلا صاف ہوتا ہے، بڑی اچھی تقریر کرتا ہوں، تو وہ لیتے ہیں. مجھ سے فرمانے لگے آپ لائے ہیں؟ ہاں. میں کہا میں کل لاؤں گا. نہیں بھائی ابھی چل کے لیتے ہیں. ہوٹل سامنے تھا تو میں میرے ساتھ چلے گئے. عشاء کے بعد جب کمرے میں داخل ہوئے نا، احق لفظ میں نے سنا. اچھا، میں نے کہا آپ کی دولت کا راز کا اب پتہ چلا. کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا آپ نے سلام کیا تو قل ہو اللہ پڑھی، ہاتھ پہ ہاتھ مارا زور سے، ایسے ہنس پڑے اور پھر عجیب بات بتائی. کہنے لگا ہمارے بڑوں کے ہاں غربت اتنی تھی، سبزی منڈی میں گری ہوئی سبزیاں، گلی ہوئی سبزیاں، گلی ہوئی چیزیں لاتے تھے، ان کو کاٹ کے صاف کر کے، بعض اوقات نمک مرچ بھی نہیں ہوتی تھی، ابال کے کھا لیتے تھے. کسی درویش نے بتایا کہ جب گھر میں داخل ہو سلام کر اور قل ہو اللہ پڑھ، اس دن سے رب نے بخت کے دروازے کھول دیے. اس میں ایک اور واقعہ یاد آیا. اس وقت پاکستان کے وہ بڑے نامور شخص ہیں، مالدار ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا اور سنایا یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں. کہنے لگے میرے گھر میں غربت تھی، میرے چچا کا گھر ساتھ تھا، 7 دیوار تھی چھوٹی سی، اور ہمارا گھر تھا. وہ تونگر تھے، ہمیں غربت تھی. آتا تو آٹا ہوتا تھا تو نمک نہیں ہوتا تھا، نمک ہوتا تھا تو مرچ نہیں ہوتی تھی، مرچ ہوتا تھا تو لکڑی نہیں ہوتی تھی. گھر میں آخری غربت تھی. اما کیا کرتی؟ اما کرتی پتر ہے، بیٹا ایک ہے. اما روٹی چپ کر کے آدھی پون روٹی کھلا دیتی تھی، بہنیں بچیاں روتی رہتی تھی. غربت. یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا. ہاں غربت کے بھی ہوتی ہے عجب چھب عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام. غربت. کسی نے ہمیں یہ عمل بتا دیا، گھر میں داخل ہو سلام کریں اور سورۃ اخلاص پڑھیں. حدیث کا عمل ہے، مستند عمل ہے، بتا دیا.